پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں. ایک تو گفتگو ہوگی کابل اور طالبان ان کے درمیان مذاکرات پہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام آباد کا کیا کردار ہے. اسلام آباد سے بھی ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے آج مشیر خارجہ کا بھی اور سیکرٹری خارجہ کا بھی، جنہوں نے تھنک ٹینکس میں گفتگو کی اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا. لیکن اسی سیگمنٹ میں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے جو فوجی امداد ہے اس کے لیے شرائط میں اضافہ کیا گیا ہے امریکی کانگریس کی جانب سے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن بیس. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز حکمران جماعت سے وابستگی ان کی اور ممبر پارلیمنٹ ہیں، سینیٹر ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور سرور احمد زید صاحب یو ایس بیسڈ افغان پولیٹیکل اینالسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیشین ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت سرور احمد زید صاحب اور انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس لیے ہم افغانستان والا سیگمنٹ جو ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد سے جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں یا جو بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، پاکستان کے مشیر خارجہ ان سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ جو کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، تھنک ٹینک ہے، وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی ہے افغان پیس پروسیس کے اوپر. وہاں پہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس ریفرنس میں یہ سیمینار تھا یا پروگرام تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے کہ وہ طالبان کو انگیج کرے، لیکن اب یہ لازم ہے کابل کے لیے بھی کہ وہ ایک ایسا یونیفائڈ پیغام بھیجے، ایک مربوط پیغام بھیجے طالبان کو بشمول حقانی نیٹ ورک کو، کہ وہ بھی مذاکرات کی میز پہ آنے کو ترجیح دیں. کابل حکومت کی اپنی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں افغانستان کے اندر پیس پروسیس میں؟ پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ محض اخلاقی ہیں یا اب اس کی وہ ذمہ داری بھی ہے، اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے؟ اس کا ہم انالیسز لیں گے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرور احمد زید صاحب. کچھ دیر بعد سینیٹر عبدالقیوم صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سرور احمد زید صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا، کوارٹر گروپ کا اجلاس بھی ہوا 2 روز قبل اسلام آباد کے اندر، اور جنرلی اس بات پہ اتفاق ہے کہ ظاہر مذاکرات اور عمل اس کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے ہیں، لیکن اختلافات گاہے رہتے ہیں اسلام آباد اور کابل کے درمیان. آپ کے خیال میں جو اسلام آباد نے ذمہ داریاں لی ہیں وہ اس کی ہمت سے زیادہ ہیں اور ان کو وہ پوری نہیں کر پا رہا، کچھ اور وجوہات ہیں یا اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں اسلام آباد کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ جو میٹنگ تھا اسلام آباد میں، یہ پہلے سے کتنی بار یہ کینسل ہو گیا. اس کا وجہ یہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان روابط ایسا خراب ہو رہے تھے، اور اصل معمول افغان گورنمنٹ نے پاکستان کو بلیم کر رہا تھا کہ وہ سنسیئر نہیں ہمارے ساتھ، اس کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح میٹنگ کا. تو اس لیے اس میٹنگ میں افغانستان کے گورنمنٹ کا کوئی آفیشل ہائی رینکنگ آفیشل موجود نہیں تھا، لیکن ان کا صرف سفیر جو پاکستان میں ظاہر وال انہوں نے اٹینڈ کر دیا. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے جو آج کل روابط بہت زیادہ خراب حالات میں، اور پاکستان بھی میرے خیال میں اگر سنسیئرلی چاہتا ہے اور اگر پریشر طالبان پہ لا سکتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کر سکتا ہے کہ طالبان پہ کچھ نہ کچھ پریشر لائے اور نیگوسیشن ٹیبل پہ اس کو. اس بارے میں سرتاج جی صاحب آپ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پاکستان کا بہت کوئی گہرا اثر و رسوخ ہے طالبان کے اوپر. میرے خیال میں آج کل جو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے جو پریشر ہے پاکستان پہ اور امریکن گورنمنٹ پہ کہ پاکستان کو امداد نہ دیا جائے تاکہ وہ حقانی گروپ اور دوسرے ٹیررسٹ گروپ جو ہے اس کو نکال دے یا اس کے خلاف ایکشن کرے، تو پاکستان بھی میرے خیال میں طالبان کو ایسا نہیں لائیں گے، کیونکہ امریکہ پہ پریشر لائیں گے پاکستان تاکہ امریکہ بھی بتایا چلیے ٹھیک ہے آپ طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لاؤ، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گزارا کریں گے یا ہیلپ میں اسسٹنس میں. تو میرے خیال میں پاکستان اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں پاکستان طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لا سکتا ہے، جس طرح پہلے کئی بار ان کو کنونس کر دیا وہ آ گئی اور طالبانوں نے کبھی بھی ریفیوز نہیں کیا تھا. آج کل طالبان نے ریفیوز کیا، میرے خیال میں کچھ پولیٹیکل گین سے. جی انور اقبال صاحب، کچھ دیر پہلے شوکت راجہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور سرور احمد زئی صاحب کی بات کو ایک طرح سے وہ انڈورس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ محض خبر جو ہے روایتی خبر نہیں ہے بلکہ بڑے باوثوق اور بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب طالبان کو یہاں پہ پاکستان میں لایا گیا تھا مذاکرات کے لیے، جن دنوں میں ملا عمر کی ہلاکت کی یا موت کی خبریں سامنے آئیں تو ایک طرح سے وہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو گیا.
آپ کے خیال میں پاکستان کے ساتھ واقعتاً کتنی توقعات رکھی جائیں طالبان کو انگیج کرنے میں، اور جو حقانی نیٹ ورک سے متعلق نہ صرف کابل کے بلکہ واشنگٹن کے بھی تحفظات ہیں، اسلام آباد ان کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بھی غلطی ہوئی ہے، امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی، اور تینوں کی غلطی اس نقطے پہ مرکوز ہے کہ تینوں نے پاکستان کے جو اثر و رسوخ ہیں طالبان پر، اس کو اوور اسٹیٹ کیا. ہم نے بھی امپریشن دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم طالبان کو آمادہ کر سکتے ہیں کوئی سمجھوتا کرنے پر افغانستان سے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ طالبان کو آمادہ کر سکتے ہیں مذاکرات میں شریک ہونے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملا عمر حکومت میں تھے اور اس وقت پاکستان نے کوشش کی تھی کہ افغانستان ڈیورنگ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لے، تو اس وقت ملا عمر نے صاف انکار کر دیا تھا. صحیح. تو وہ ایک حد تک پاکستان کا دباؤ مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے. دوسری طرف امریکہ جو ہے، امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اوباما حکومت ہے اپنا ٹرم ختم کرنے والی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اگر ہو سکے تو ٹرم ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک مثبت صورتحال نکل آئے جس میں وہ جو ہے کہہ سکے کہ جی ہم افغانستان کو ایک خوبصورت اینڈ دے کے جا رہے ہیں. لیکن اتنی جلدی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں امریکیوں کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس جو ہے طالبان پہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے تھے. اسی طرح افغانستان کی حکومت کا بھی یہ ہے کہ وہ پاکستان اس وقت وہ افغانستان میں اور امریکہ انڈیا دونوں میں ایک فیلنگ ہے کہ چونکہ پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں، تو اگر مزید دباؤ ڈالا جائے تو پاکستان شاید اس کا جو موقف ہے وہ تبدیل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی، اور اندرونی طور پہ مطلب یہ سارے پبلک بیانات ہیں، صحیح. اس بات کو پاکستان بھی، افغانستان بھی، بھارت بھی سارے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ میں حکومت ہے وہ لیم ڈک حکومت ہے، تو وہ سارے ٹائم بائی کریں گے، یہ وقت جانے دیں گے، اور اس کے بعد میں انتخابات ہونے کے بعد جو نئی حکومت آئے گی، اس کی نئی پالیسیز آئیں گی، اس کے مطابق پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں. جی، پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کو سنوا سکیں، لیکن ٹیکنیکل ایشوز ہیں. پاکستان کے خارجہ سیکرٹری چودھری اعزاز احمد، وہ کیا کہتے ہیں؟ چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ دیکھیے بھی اور سنیے بھی، اور اس کے بعد پھر میں انالیسز لیتا ہوں آپ کا. Afghan National Security Forces need all the support and help that they must get. One of the main issues we discussed, the Taliban talks. Where next? We are doing whatever we can to persuade the Taliban and the Haqqani leadership, whoever we can contact, or the ones in the Doha office, that they must engage. We are using whatever pressure we can, using whatever leverage and influence we have, and we do hope that all three countries, other three countries, are also doing the same, so that the joint effort, which we call as shared commitment, results. جی سامعین، یہ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری، ان کی گفتگو سے ایک جھلک ہم نے آپ کو سنوائی، اور اس دوران جنرل عبدالقیوم صاحب، سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سینیٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہیں، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ، ڈان اخبار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سرور احمد زئی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بذات خود پولیٹیشین بھی ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے، امریکہ میں مقیم ہے. دو ریفرنسز ہیں، ایک تو آج سیکرٹری خارجہ کی گفتگو کی ایک جھلک بھی آپ نے سنی، اور پاکستان کے مشیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ باقاعدہ یونیفائڈ میسج کابل حکومت سے بذات خود جانے چاہیے طالبان کو اور حقانی نیٹ ورک کو، تاکہ ان کو مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بہت ان ریئلسٹک پکچر ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا کوئی غیر معمولی اثر و رسوخ ہے طالبان کے اوپر. لیکن پاکستان کا ایک روایتی موقف رہا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے، اثر و رسوخ ضرور ہے. طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں وہ اثر و رسوخ استعمال ہو سکتا ہے، بظاہر اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، پریشر بھی بڑھ رہا ہے. وہ یہاں پہ واشنگٹن سے امداد سے بھی مشروط ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کابل کے اندر بھی جو عدم اعتماد کی فضا ہے پاکستان سے متعلق، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا انالیسس چاہوں گا آج مشیر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ پہ، کتنا ریئلسٹک ہے ان کا یہ بیان، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حقانی نیٹ ورک کو واقعتاً انگیج کرنے کے لیے کس نوعیت کے بیانات کابل سے آئیں جو ان کو اس عمل کا حصہ بنا سکیں.
دیکھیں بہت مہربانی آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ جو افغانستان کی پالیٹکس کو اور اس ریجن کی پالیٹکس کو اور ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ایٹیچیوڈ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ یقین کریں گے جو کہ سرتاج عزیز صاحب نے کہی ہے. خود افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے مہربان دوست ہیں لوگ ہیں اور جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی کبھی بھی اسٹرانگ ایک سینٹرل حکومت نہیں رہی. وہاں ٹرائبل سوسائٹی کے اندر وار لارڈز اور مختلف لوگوں کا. اور یہ جو افغان طالبان ہیں ان کے لنکیجز پاکستانی طالبان سے بھی تھے جو کہ پاکستان میں تباہی و بربادی کر رہے تھے. اگر اتنا لیوریج ہوتا نا پاکستان کا تو دیر واز نو کوشچن کہ یہ سارا ہوم آن کر کے ہمارے جی ایس کیو پہ حملے, ہمارے ایئرپورٹوں پہ حملے, اسکولوں کے اوپر حملے, بچوں کے اوپر حملے. آفٹر آل یہ سارے لوگ وہی ٹیررسٹ فائٹ ہی ہو رہی تھی نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویئر ایز پاکستان پریکٹیکلی and from the core of our heart we feel that our Afghan brothers should have peace because yes سہل پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہمارے نیبر کے اندر امن آ جائے کسی نہ کسی طریقے سے. تو پورے خلوص کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی اور رحیل شریف صاحب نے بھی اشرف غنی صاحب کی دیانتداری کے اوپر اور ان کی ابل وطنی اور ان کی سنسیریٹی پہ ہمیں آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. لیکن ان کی فرسٹریشن اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے لیکن ہمیں یہ گلا رہتا ہے کہ وہ ہماری سچویشن کو بھی سمجھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری اپنی ایفرٹ کرے گا جو ہمارے لیوریج ہے. کیونکہ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے. یہ بہت سے جو گروپس ہیں انہوں نے کوئی وہاں سے فرار کیا تو کوئی ادھر آیا کوئی ادھر گیا. بارڈر کھلے ہوئے ہیں ایوری ڈے. بارڈر سے 40-50 ہزار لوگ بغیر ویزے کے آتے جاتے ہیں. تھاؤزینڈ آف ہمارے افغان بھائی پشاور میں آ کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور ادھر آتے ہیں اور ان کو کوئی مطلب روک نہیں سکتا کیونکہ یہ 47 سے پہلے کی ایک ٹریڈیشن ہے جو چل رہی ہے. حالات کو میرے خیال میں جو بندے یورپ میں بیٹھتے ہیں یا امریکہ میں بیٹھتے ہیں وہ اس پرزم سے نہیں دیکھتے جو کہ یہاں ریالٹی ہے. وہ ایک اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں کہ دیر از نو کوشچن. حقانی گروپ کون ہے؟ دیکھیں حقانی گروپ از بیسیکلی این افغان گروپ اور ان کی ٹریننگ اور ان کی گرومنگ بھی سی آئی اے نے کی اس وقت جب سوویت کے خلاف ہوئے. میں آپ کو نہایت آنیسٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہماری بالکل یہ پالیسی نہیں ہے کہ یہ ہمارے کو فیور کے طالبان ہے اور یہ غیر فیور ہے. ہم سمجھتے ہیں اینی باڈی جو ہاتھ میں تلوار یا بندوق اٹھا کے بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے یا پڑوسی ملکوں میں جا کے کرتا ہے ہمارا وفادار نہیں ہے. وہ پاکستان کا بھی وفادار بھی ہے. تو دیٹ از اوور انڈرسٹینڈنگ. لیکن جنرل صاحب پھر وہ کیا وجہ ہے ہم یہ کہیں گے اس پالیسی کے باوجود اور اس ایکسٹینسو ملٹری آپریشن کے باوجود سوال اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور اتنے بڑے سوال ہیں یا اتنے بڑے بظاہر شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ کانگریس فیصلہ کر رہی ہے کہ امداد جو پاکستان کی فوج کی ہے اس کو بھی مشروط کر دیا گیا ہے. دیٹ مینس کہ تسلی یا تشفی نہیں ہو سکی ہے ان کی. پاکستان یقیناً انگیج کرتا ہوگا, پاکستان بتاتا ہوگا, تو یہ تو ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ واشنگٹن زیادہ مطمئن نہیں ہے جو پاکستان بیان کر رہا ہے اس آپریشن سے متعلق. جی ہاں, اس میں ہمیشہ یہ تو بات یہی ہماری بد نصیبی ہے کہ واشنگٹن نے کے لوگوں نے پینٹاگون کی آرمی نے خود آ کے یہاں مزہ چکھا ہے افغانستان کے اندر. پوری ایفرٹ کرنے کے باوجود ان کی اپنی کیجولٹیز سے بھی زیادہ ان کی اپنی خودکشیاں ہوتی رہی اور یہ نائٹ آپریشن ہوتے رہے. they realize it themselves کہ کتنا مشکل کام ہے. اگر ایک اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ سپر پاور جو سول سپر پاور ہے وہ یہ خود سچویشن کو کنٹرول یہاں نہیں کر سکی اور وہ لوگ جن کے یہاں ود ہائی ٹیکنالوجی 50 ملکوں کی وہ بیٹھے رہے ہیں ہم وہ فوج کو ٹرین نہیں کر سکے افغانستان کو. تو پاکستان تو ایک تھرڈ ورلڈ کا ایک غریب ملک ہے جس کے پلیٹ کے اندر بہت کچھ ہے. تو اس سے ونڈر ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنا تحفظ بھی کرے اور یہ بھی ساتھ یقین کرے کہ ہر چیز کلین کرے. اور آئی کین اشور یو کہ بائی دی گریس آف اللہ ہم نے صفائی کی ہے. آج القاعدہ کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, آج طالبان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں ادھر سے بھی کلیننگ ہوئی ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو ہمیں پن پوائنٹ ہوئے ہم شیئر کر رہے ہیں انٹیلیجنس افغانستان کے ساتھ بھی
اور ہم چاہتے ہیں مل کے چلیں تو ان کو ختم کریں گے. جی دیکھیے جنرل صاحب، داعش کا مسئلہ ہے. جی جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. انور اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو کلیئر کرے, وہ نہیں کر سک رہے. جی انور اقبال صاحب ان ایشوز کو چونکہ بڑا ایکسٹینسولی کور کر رہے ہیں کانگریس کے اندر بھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی. انور صاحب بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے جو پاکستان سے آتا ہے, اور جنرل صاحب نے بھی اس کو ابھی ریمائنڈ کرایا ہے کہ ایک طرف نیٹو ہے, پورا امریکہ سپر پاور, اگر وہ ان کو انگیج نہیں کر سکے ہیں تو صرف پاکستان سے اتنی بڑی توقعات کیوں رکھی جائیں. یہ کس حد تک یہاں پہ اس کو بائی کیا جاتا ہے, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ اس کے باوجود کہ ایڈمنسٹریشن تو یہ اعتراف کرتی آئی ہے پچھلے 2-3 برسوں میں, خاص طور پہ کہ بڑا ایکسٹینسو آپریشن ہے پاکستان کی ملٹری کا, ٹرانسپیرنسی کی بھی بات ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ کنسرنز اپنی جگہ پہ اگر موجود ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ابھی تک انٹیکٹ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اسی کو کیوں بریکٹ کیا گیا ہے پاکستان کی فوجی امداد کے ساتھ؟ دیکھیں, اس سلسلے میں جو امریکی انتظامیہ ہے اور کانگریس, ان کے رویوں میں ذرا فرق ہے. انتظامیہ یہ ضرور مانتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے کارروائی کر رہا ہے اور بڑی مؤثر کارروائی کی ہے گزشتہ 2 سالوں میں, اور لیکن جب یہ آتے ہیں حقانی نیٹ ورک پر تو اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کسی قسم کا امتیاز نہیں کریں گے, سب کے خلاف کارروائی کریں گے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ اور ہمیں توقع ہے کہ وہ وعدے کو پورا کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف کانگریس میں البتہ یہ بات بہت واضح طور پہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے, اور کانگریس کی ہیئرنگ میں جب امریکی آفیشل پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کم از کم اس طرح کارروائی نہیں کر رہا ہے کہ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک کانگریس میں یہ احساس, یہ فیلنگ موجود ہے کہ پاکستان اپنا وعدہ پورا نہیں, اور کانگریس کے اندر اس وقت ریپبلکن اس کو ڈومینیٹ کریں. نہیں, اس میں تو دونوں ووٹ دیتے ہیں, ریپبلکن بھی پاکستان خلاف دیتے ہیں, ڈیموکریٹس بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان پہ اتنا ہی دباؤ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے. اس سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں جو وائٹ ہاؤس نے جو بیان دیا اس پہ, اس میں یہی کہا کہ آپ جس طرح دباؤ ڈال رہے ہیں اس سے ہمارے پاکستان کے ساتھ جو 2 طرفہ تعلقات ہیں اس کے پیش رفت میں مشکل پیش آئے گی. اسی طرح کے خیالات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی سامنے آئے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو پچھلے دنوں میں شاید سرخیوں میں رہی ہے وہ F-16 طیاروں کی خریداری میں جو سبسڈی دینا تھی اس سے واپس آنا امریکہ کا. اس کو بھی پاکستان میں بہت اس پہ بات ہوئی. جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ریفرنس میں اب بھی کوئی کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان وہ F-16 طیارے حاصل کر لے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اب تو آپ کو 2-3 ہفتے تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی, کیونکہ مودی انڈیا کے وزیر اعظم جو ہیں بھارت کے وہ آ رہے ہیں اور وہ صدر اوباما سے بھی ملیں گے, جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے. تو اس دوران تو کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ امریکی انتظامیہ نہیں چاہے گا کہ ایسا کنٹروورشل جائے گی کہ ایسا کنٹروورشل ایشو ان کی موجودگی میں اٹھے. لیکن آپ نے وائٹ ہاؤس کا بیان دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو پابندیاں آئیں گے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, تو وہ دوبارہ اس طرح کا بیان آئے گا اور وہ کوشش کریں گے. پہلے تو کانگریس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا راستہ نکل جائے جس میں پاکستان کو یہ صرف 8 جہاز ہیں, کوئی بہت بڑا نہ پاکستان کی استطاعت میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اور نہ ملنے سے پاکستان بہت کمزور ہو جائے گا. اصل میں یہ مسئلہ بن گیا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ عزت کا. تو یہ امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, لہٰذا وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے اور اس کا حل نظر آئے گا ہمیں 1-1.5 مہینے بعد. جی, یہ انور اقبال صاحب کی انالیسس بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرور صاحب. جنرل صاحب, اس کو سم اپ کرنے سے پہلے آپ یہ F-16 طیاروں کے ریفرنس میں جو بات ہوئی ہے کہ شاید پرائم منسٹر مودی صاحب کے وزٹ کے بعد کوئی پیش رفت اس میں ہو سکتی ہے, پاکستان کیسے انگیج کر رہا ہے اس معاملے پہ؟ ابھی بھی رابطے میں ہے, آپ نے بھی ایک بیان میں یہ کہا ہے. جی, یہ رابطے میں تو ہیں. ابھی 30-31 کو ہمارے سیکرٹری ڈیفنس جا کے تو اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ تعلق ہمارے علیحدہ ہیں, ان کا ایک دوسرے پہ کوئی اثر نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ ادھر سوچ ہے کہ چونکہ مودی آ رہے ہیں اور ہمیں تو یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ انڈین لابی ہے جس نے کانگریس کے دکھایا ہوا ہے, اور یہ وہ پریشر ہے
اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. سو دیر فور ہمارے ریلیشن انڈیپینڈنٹ آف انڈیا نہیں ہے, بیکاز ہمارا پریشر تو کوئی کام نہیں کرتا. جب انڈیا اپنا جو ہے نیوکلیئر پارٹ سب مرین سے وہ اپنا نیوکلیئر ٹپ میزائل تجربہ کرتا ہے تو کوئی وہاں آئیبرو ریز نہیں ہوتا. اور جب بھی وہ ڈیولپمنٹ ہے بلکہ بگیسٹ بائر ہے وہ, لیکن ہماری طرف سے بٹ وی فیل دیٹ امریکہ از اے بگ کنٹری, ہمارے بڑے پرانے ریلیشن شپ ہیں, ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم انگیج رہیں. لیکن پاکستان کو یہ ٹھیک بات ہے کہ آج جہاز آنے سے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تعلقات تو ہمارے رہنے چاہیے. اور پاکستان پھر اور ایوینیوز بھی دیکھے گا, بیکاز اس نے اپنی سلامتی کے لیے احتیاط تو کرنی ہے, سارے ڈیفنس کا ریکوائرمنٹ کرنی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں گڈ سینس ول پریویل. اور اگر اوباما ایڈمنسٹریشن وہ جسٹیفائڈ سمجھتی ہے پاکستان کے اسٹینڈ کو, تو یہی تو بات ہے, وہی تو ان ٹچ ہیں, وہی تو سچویشن کو سمجھتے ہیں. کانگریس کے تو زیادہ تر اسٹافر انڈین ہیں یا اسرائیلی ہیں, یہاں جو پرسپشن ہے, تو دیر فور وہ ادھر سے وہ کسی طریقے سے بھی وہ یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کو بیڈ لائٹ میں شو کرو, پاکستان کے اندر نیوکلیئر انسیف ہے, حقانی سے لنکڈ ہے, افریدی کو کرنا ہے. یہ سارے ایسے بہانے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی یہاں عوام پھر پریشان ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ مل کے ہم نے وار آن ٹیرر لڑی اور ہم نے 60,000 لوگ شہید کرائے اور ہماری اکانومی تباہ ہو گئی, $1 بلین سے زیادہ نقصان ہوا, اور پچھلے 16 سالوں میں ہمیں $13 بلین ملے. اور اس کے باوجود یہ دیکھ لیں کہ ابھی بھی وہ ہے کہ 50 کروڑ یہ رک جائیں گے, وہ رک جائیں گے. قومیں زندہ رہتی ہیں, یہ ہمیں وہ اس طریقے سے تو ہم نہیں جا سکتے نا, ایک باوقار قوم. اور پھر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وہ آنسریبل ہے لوگوں کے, لوگ کوشچن کرتے ہیں آنکھوں میں دیکھ کے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ تو آپ کو جہازوں کے اس چکر میں ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو آئی ایم شیور کہ اس لوکل پالیٹکس کو, ریجنل پالیٹکس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بہت شکریہ سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. سرور احمد زئی صاحب, آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ حقانی نیٹ ورک ظاہر ہے جو ایک وجہ تنازع ہے اسلام آباد واشنگٹن تعلقات میں بھی, کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں بھی, آپ کے خیال میں طالبان کے پورے اس فینومینا کے اندر حقانی نیٹ ورک کتنی بڑی بذات خود اکائی ہے, اور جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ اگر ان کی تعداد کے اعتبار سے, ان کے حجم کے اعتبار سے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ کتنی ہیں اور وہ کتنی بڑی اکائی ہیں؟ کیا وہ ایک سیپریٹ اکائی ہیں, اینٹی ہیں, یا ان کو انہی افغان طالبان کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا؟ گروپ ہے جو میرے خیال میں جس طرح اسلامی اقمتیار کا جو گروپ تھا, بہت آرگنائز, سنگل لیڈرشپ, اور طالبان کی طرح نہیں. طالبان کا گروپ جو ہے بہت لوز گروپ ہے, آج کل ڈیوائڈ بھی ہوا ہے. طالبان میں اس طرح کمانڈرز ہے جو پاکستان کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, دوسری لیڈرشپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو حقانی گروپ از ٹوٹلی ڈفرنٹ گروپ. وہ بالکل میرے خیال میں وہ اتنا آرگنائز اور لیٹل گروپ ہے جو طالبان کی گروپ اتنا لیٹل نہیں ہے اور خطرناک. میرے جو کافی بڑے بڑے جو کار بام ہوئے افغانستان میں یا خطرناک اٹیک جو سٹیز میں ہوئے, وہ حقانی گروپ نے کیے. طالبان ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ کافی زیادہ تعداد ہے, ان کے ہر جگہ پہ لڑ رہے. آج کل اگر آپ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ میں طالبان کا جو ہے وہ حقانی گروپ ہے. حقانی گروپ بھی آج کل طالبان کے ساتھ بالکل اکٹھا ہو گئی ہے ایک جگہ پہ, اور ٹاپ لیڈرشپ میں ان کی رول ہے اور فیصلے کر رہے, ڈیسیجن بنا رہے. تو میرے خیال میں جو حقانی گروپ ہے انہوں نے اس طرح کارنامے کیے جو امریکن گورنمنٹ نے اس کو ٹیررسٹ گروپ پہ تبدیل کیا, جو کہ طالبان گروپ کو ابھی تک انہوں نے ٹیررسٹ گروپ پہ جو خطرناک اٹیکس کیے, اور جو امریکن پہ اٹیکس ہوئے, افغانستان میں جو اٹیکس ہوئے, اس سے ان کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام دے دیا اور کافی اٹینشن دے رہے ہیں اس کو. بہت شکریہ آپ کا سرور احمد زئی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے, بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور آخری ہمارا حصہ مصر کے طیارے کی تباہی, اسباب ممکنہ کیا ہو سکتے ہیں, ایک بریک کے بعد. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق ہے. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. پروگرام جہاں رنگ آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے لاپتہ مصری طیارہ جس کا ملبہ بحیرہ روم سے مل گیا ہے. 60 مسافر اس میں سوار تھے اور یہ طیارہ تباہ ہو گیا, اور اس کے بعد کئی سوالات اٹھائے, کئی اس میں تشکیک پائی گئی. امریکہ کے اداروں کا خاص طور پہ اس بارے میں شک و شبہ سامنے آیا کہ یہ طیارہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے. بہت سارے ماہرین کی رائے اس بارے میں اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ یہ طیارہ پیرس سے اس نے فلائی کیا اور یہ مصر جا رہا تھا, اور مصر کی فضائی حدود میں تھا جب اس کے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا. اور مصر پچھلے دنوں میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے ریفرنس میں خبروں کی زینت رہا ہے. وقت چونکہ کم رہا ہے, ہمارا حالی صاحب سے رابطہ ابو ہے, تو اس لیے میں زیادہ تمہید میں نہیں جانتا ہوں. بنیادی سوال یہ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جب طیارہ لاپتہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ذہن میں دہشت گردی کے امکانات کیوں کراتے ہیں, جو مفروضے بنتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلطان علی صاحب, اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے, اور بذات خود وہ پاکستان کی فضائیہ کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں, ایئر فورس کے پائلٹ رہے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. علی صاحب بہت شکریہ. اوور ٹو یو. ہمارے پاس اب 3.5 منٹ ہیں. اس طیارے کے پس منظر میں ہمیں بتائیں کہ جب یہ حادثے ہوتے ہیں تو دہشت گردی یا حادثہ دونوں والوں سے پہلا مفروضہ ذہن میں کیا آتا ہے اور کس بنیاد پہ آتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے, اور میں مختصراً بتا دوں کہ طیاروں کے جو حادثے ہوتے ہیں ان کی چند ہی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو موسم کی خرابی باعث ہو سکتی ہے, دوسرے جو ہے کوئی تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے, تیسری جو ہے وہ یا مڈ ایئر کولیجن ہوتا ہے یا برڈ ہٹ ہوتا ہے. لیکن برڈ ہٹ عام طور پہ زیادہ بلندی پہ نہیں ہوتا, وہ جب جہاز لینڈنگ کے لیے آ رہا ہو یا ٹیک آف کیا ہو. اور جو سب سے اہم چیز جو آج کل کے تناظر میں ہے وہ ہے دہشت گردی. اب ان میں جو ہے جب تک کہ شواہد نہیں مل جاتے تو یہ کہنا مشکل ہوتا ہے, لیکن چند چیزیں بنیادی سمجھنے کی یہ ہیں کہ اگر کوئی تکنیکی خرابی ہو یا جہاز طیارے میں آگ لگ جائے یا کچھ اور ہو, تو اس میں پائلٹ کے پاس اتنی مہلت ہوتی ہے کہ وہ زمین رابطوں سے ان کو اطلاع کر دے کہ کوئی ایمرجنسی ہے, میڈے کال اس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کال نہ دے سکے تو اس جہاز کے اندر ایک ٹرانسپونڈر لگا ہوتا ہے جس کا صرف بٹن دبا دیں تو جنریٹ. اور اس کیس میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, اس کیس میں کوئی ایسی چیز. یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی طرف ذہن جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ نہیں, اور دہشت گردی کی طرف ذہن اس لیے جا رہا ہے کہ کوئی بھی اطلاع نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اچانک ہوا ہے, اور اچانک ہونے میں جو ہے موسم کی خرابی ہو سکتی ہے, آسمانی بجلی گر سکتی ہے, لیکن اس میں تو موسم کی جو رپورٹ ہے میٹرولوجیکل رپورٹ وہ بتاتی ہے کہ موسم صاف تھا. تو اس لیے ذہن میں بار بار یہ خدشہ جا رہا ہے. دوسری جو 2-3 چیزیں اور ذہن میں آ رہی ہیں کہ حال ہی میں پیرس میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, مصر میں بھی ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ مصر اور فرانس کے تعلقات کافی گہرے ہیں, اور حال ہی میں مصر نے فرانس سے کچھ اسلحہ بھی خریدا ہے جو کہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونا. بالکل, یہ فیکٹرز ہیں, لیکن بڑے کنسرن اس ریفرنس میں پائے جا رہے ہیں کہ پھر تو ہوا بازی کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کہ پیرس جیسے شہر سے اگر طیارہ اڑتا ہے اور جو میئرز ہیں, سیفٹی میئر یا سٹینڈرڈز ہیں, اگر وہاں پہ وہ بریچ ہوتے ہیں تو بہت بڑا تھریٹ ہوگا. تھریٹ تو ہوگا, لیکن اس میں 1-2 چیزیں اور دیکھنے کی ہیں کہ دیکھیے 30 سیکنڈ منگل کے دن سے پیرس میں جو ہے ایئر لائن گراؤنڈ سٹاف نے ہڑتال کر رکھی تھی, تو اس لیے ان کا جو عملہ ہے وہ کچھ تھوڑا سا کم تھا. دوسرے یہ کہ طیارہ جو ہے وہ 90 منٹ کے بعد پرواز کر گیا. اب یہ یقینی نہیں ہے کہ مکمل طور پہ اس کی تفتیش کی گئی یا نہیں. اچھا, پیرس میں تو نہیں, لیکن حال ہی میں برلن میں ایک ترک نژاد کا باشندہ جو ہے جس کے تعلقات دہشت گرد گروہ سے بتائے جاتے ہیں, وہ جو ہے اس کو فارغ کیا گیا. بہت ساری صورتحال کا پتہ چلے گا جب بلیک باکس ملے گا اور حتمی تحقیقات سامنے آئیں گی. بے حد شکریہ
سلطان علی صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.